السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ منافقت کی قسمیں دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی دو قسمیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں اور دوسری قسم کے بدترین مجرم۔ اس کا بیان کسی مناسب جگہ انشاءاللہ کریں گے۔ منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہوا کرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا، یعنی بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پر اوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر آپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانہ کی مشرکانہ بت پرستی ترک کر دی، اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف با اسلام ہوئے، لیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم تھے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس سچے دین کو قبول کیا۔ تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ اس جماعت کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ شریف کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں سے پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا، شان و شوکت اسلام کی ظاہر ہوئی، مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا، تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو جو خزرج کے قبیلے سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں سے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کا اعلان کا پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرداری یوں رہ گئی۔ یہ خیال تو اس کے دل میں تھا ہی، اسلام روز افزاں ترقی میں لڑائی اور کامیابی نے اسے محبوط الحواس بنا دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لینے اور باطن میں کافر رہنے کی ٹھانی، اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی۔ اس طرح منافقین کی ایک جماعت مدینہ میں جمعیت مدینہ کے آس پاس قائم ہو گئی۔ ان منافقین میں بحمدللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا، بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل و عیال، مال و متاع کے نام حق پر قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے۔ حسن قتادہ سیدی نے یہ بیان کیا ہے، پر دیار عالم نے ان منافقوں بہت سی خصلتوں کا یہاں بیان فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھے، جس کی یہ یاد رہے گی کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت برا اور خوفناک امر ہے۔ جس طرح اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس طرح سورہ منافقین میں فرمایا گیا، یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں جھٹلا دیا اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہے۔ خبردار، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں بھی اس غلط عقیدے کی وضاحت میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں، یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں، دراصل وہ ایماندار نہیں ہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کاریگری خیال کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مومن پر ان کا مکر چل جاتا ہے۔ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے خواص العقائد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔